اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ کسی آزمائش میں پڑ جائیں یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور میری اور آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی ان سے کہہ دیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، پھر میری پیروی کرو، پھر میری بات مانو، پھر میرے طریقے پر چلو، سنت کے مطابق زندگی بسر کرو۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں کسی آزمائش سے یا دردناک عذاب سے ڈر جانا چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں، ہم یہ رسک لے ہی نہیں سکتے۔ یہ بہت بڑے نقصان اور گھاٹے کی بات ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بھرپور ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کی جو مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بالکل بھی نہیں ہٹتے تھے، بلکہ بسا اوقات وہاں بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کوشش کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے کی کوشش کرتے جہاں کوئی ایسی خاص ضرورت بھی نہ ہوتی۔ مثال کے طور پہ سفر میں ہیں تو ایک صحابی رسول جاتے جاتے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی زیادہ دیر کے لیے نہیں بیٹھے کہ انہوں نے تھکاوٹ ہو گئی تھی اور آرام کرنا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لمحے کے لیے بیٹھے ہیں، چند لمحات کے لیے بیٹھے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا تو آپ یہاں بیٹھے تھے۔ اب دیکھیں یہ کوئی ایسا کوئی دین کا معاملہ نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام کی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ہم نے وہی کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ہمارے لیے یہی کافی ہے، اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں یہی دین ہے۔ اس سے ہٹ جانا اور اس سے ہٹ کے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اور جو چیزیں میں اور آپ دیکھیں ان چیزوں کو اپنانے کے لیے، یا جو ہم کر بیٹھیں یا ہم سے ہو جائیں اور پھر اس کے لیے ہم ادھر ادھر کی چیزیں جوڑ کے اس کو دین بنانے کی کوشش کریں تو یہ دین نہیں بنتا، یہ بدعت بن جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بدعت ہر وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو کوئی شخص اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس کی کوئی مثال نہ ہو اور وہ اس کو ثواب کی نیت سے کرے۔ جس بھی چیز کو کوئی شخص اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے یا ثواب کے لیے کرتا ہے جبکہ اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صحابہ اکرام کے عمل سے وہ چیز ثابت نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ وہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی آپ کو بہتر کیوں نہ لگے، وہ بدعت ہے۔ اپنے آپ کو یہ کہہ کے تسلی دے لینا کہ اس میں برا کچھ نہیں ہے، یہ بہت نقصان والی بات ہے۔ یعنی لوگ قرآن مجید
وہاں پڑھنا جہاں نہیں پڑھنا چاہیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نہیں پڑھنے کا بتایا، یہ کہہ کہ وہاں پڑھ لینا کہ اس میں حرج ہی کیا ہے، قرآن ہی تو میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود مبارک جو ہے وہ موجود ہو اور آپ اس کے الفاظ تبدیل کر لیں اور کہیں کہ یہ بھی تو تعریف ہی ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہی ہے، کیا فرق ہے؟ تو اس میں نقصان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے۔ بس وہ قرآن بھی پڑھا جائے، وہ نماز بھی پڑھی جائے، اگر وہ سنت سے ہٹ کے ہے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اس کی مثال اس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آپ نے سن رکھی ہے۔ میں یاد دہانی کے لیے اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ 3 لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آئے آپ کے شب و روز، اور آپ موجود نہیں تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میری اور آپ کی ماں، ان سے پوچھا تو انہوں نے آپ کے شب و روز بتائے، معمول بتایا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے بڑھ کے کریں گے، چونکہ آپ نبی ہیں تو آپ کو تو اتنی ضرورت نہیں ہے، ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ آپ رات کو سوتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، میں ساری رات عبادت کروں گا۔ اب مجھے بتائیے کہ اس میں کوئی غلط بات ہے؟ جو شخص یہ کہتا ہے، جو صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، تو کیا آدھی رات جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی رات عبادت کرتے تھے، اس سے اگلی جو عبادت تھی صحابی رسول کی، کیا نعوذ باللہ وہ بتوں کے لیے تھی؟ وہ اللہ ہی کے لیے تھی، وہ سجدہ اللہ ہی کو کرنا تھا، وہ تسبیحات وہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ لیکن آپ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، نبی کریم ایک دن چھوڑ کے رکھتے ہیں، میں روز رکھوں گا، تو یہ روزہ اللہ ہی کے لیے تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا اچھا لگتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں کیا برا ہے اس جملے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ نبی کریم نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کے عمل میں موجود ہے تو یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ دین ہے اور یہ ثواب ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو وہ جتنا اچھا بھی آپ کو لگے وہ دین نہیں ہے، وہ سنت نہیں ہے، اور وہ بدعت ہے، اور بدعت کو حدیث مبارکہ میں گمراہی کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے، اور ہم میں سے ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ یہ کہہ کے اپنے آپ کو بری کر لے کہ مولوی صاحب کا تو کام ہی فتوے لگانا ہے، مولوی صاحب تو اس کو بدعتی بنا دیتے ہیں، مولوی صاحب اس کو مشرک بنا دیتے ہیں، مولوی صاحب اس کو کافر بنا دیتے ہیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سیانہ آدمی ہوں، نہ میں کسی کو بدعتی بناتا ہوں، نہ میں مشرک بناتا ہوں، نہ میں کسی کو کافر بناتا ہوں، سیانہ میں ہوں، مولوی صاحب کملے آدمی ہیں، ان کو کیا پتہ ہے، یہ تو فتوے لگاتے ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی نہیں لگاتے، کسی کو بدعتی نہیں کہتے، کسی کو مشرک نہیں کہتے، اور ویسے بھی ہم معین طور پہ کہتے بھی نہیں کہ فلانا بشیر، فلانا احمد، فلانا نذیر وہ مشرک ہے، یہ نہیں کہتے ہوتے، اصول بتاتے ہوتے ہیں کہ جو شخص یہ کرے گا وہ بدعتی ہے۔ ایک اصول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، جو یہ کام کرے گا وہ شرک کرے گا، وہ مشرک ہے۔ آپ جب نہیں لگاتے، رات بھی میرے ایک دوست ہم بیٹھے تھے، پڑھے لکھے دوست ہیں، ان کو بھی اس بات پہ تھا کہ ایک مسلک جو ہے وہ دوسرے کو بدعتی کہتا ہے، ایک مسلک کے جو علماء ہیں یا مولوی صاحبان ہیں وہ دوسرے مسلک کے لوگوں کو مشرک کہتے ہیں، یہ تو بڑی بری بات ہے۔ بھئی یہ بات درست ہے کہ مسالک میں اختلاف جو ہے وہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، وہ احترام کے منافی نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف کا سلیقہ ہمیں آنا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ اختلاف کریں تو احترام سے بھی کر سکتے ہیں، اس کی عزت نفس کو برقرار رکھ کے بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ گلے مل کے بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے تعلقات بحال رکھ کے بھی کر سکتے ہیں، یہ تو سلیقے کی بات ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ کسی کو کہیں نہ، اور پھر یہی سیانے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جہاں لگا ہے سو لگا رہنے دیں،
کسی کو حق نہیں ہے آپ اپنی زندگی بسر کریں، اس کو اس کی زندگی بسر کرنے دیں۔ تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے سیانے لوگ نہیں تھے، ورنہ شاید وہ مشورہ دے دیتے کہ نبی کریم یہ کافر جہاں لگے ان کو لگے رہنے دیں، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، یہ بتوں کی کرتے ہیں تو آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ ان کو کرنے دیں۔ اور وہ بھی کہتے تھے، اس طرح کی تجاویز لے کے آتے تھے کہ دیکھیں آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم مل کے رہتے ہیں، آپ برا بھلا نہ کہیں، ہم آپ کے رب کو برا بھلا نہیں کہتے۔ آپ ہمارے بتوں کے بارے میں نہ کہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یا ایک اور تجویز یہ ہے کہ ہم مل کے یوں زندگی گزارتے ہیں کہ ایک دن آپ عبادت کر لیا کریں ہمارے بتوں کی اور ایک دن ہم کر لیا کریں گے آپ کے رب کی، ایسے کر لیتے ہیں۔ یہ کتنی رواداری ہے؟ تو یہ رواداری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دین میں نئی بات پھیلاتا ہے اس پر خاموشی، یہ رواداری نہیں ہے، یہ جہالت ہے اور یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اس کو کہنا کہ برداشت کرنا چاہیے اور دین بگڑے تو بگڑتا رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایجادات ہوتی رہیں تو ہوتی رہنی چاہیے۔ یہ بات مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی، اور آپ کر کے دیکھیں، ذرا چھوڑ دیں 1-2 سال کے لیے تو پھر آپ کے پاس خالص دین اور اصلی دین کم ہی رہ جائے گا۔ کیوں کہ بدعت بہت بچے دیتی ہے، بدعت جو ہے اس کی نسل بڑی لمبی ہے، یہ بہت جلد پھیلتی ہے۔ اور بدعت کو آپ اپنے اس معاشرے میں دیکھ لیں، 10 سال پہلے وہ کیا چیز تھی اور 10 سال بعد وہ کیا بن گئی ہے، اور آنے والے 10 سال کے بعد وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، یہ آپ اور میں دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ اور جو سنت ہوتی ہے وہ نہیں بدلتی، دین نہیں بدلتا۔ نماز ہے تو نمازیں 5 ہیں تو یہ 5 ہی ہوں گی۔ اگر کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو وہ فاتحہ ہی پڑھنی ہے، کل کو سورہ بقرہ نہیں پڑھیں گے۔ سجدے کی تسبیحات جو ہیں وہی پڑھیں گے، کل کو وہ نہیں بدلیں گی۔ جو سنت ہوتی ہے وہ سنت وہی رہتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور بدعت جو ہے وہ اپنے اندر تبدیلیاں لاتی ہے، بدلتی رہتی ہے، ہر آنے والے وقت میں ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جو جہاں لگا ہے سو لگا رہنے دیں، نہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں غلط بات ہو وہاں اس کے بارے میں بتایا جائے، لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، لوگوں کو اس کے بارے میں شعور دیا جائے۔ ہاں، زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ کوئی شخص، نہ یہ میری ذمہ داری ہے نہ کسی دوسرے تیسرے کی ہے، حتیٰ کہ یہ انبیاء کی ذمہ داری بھی نہیں تھی کہ کسی کو زبردستی منوا لیں۔ پہنچانا ذمہ داری ہے، ابلاغ یہ ذمہ داری ہے۔ انبیاء کی ذمہ داری بھی ابلاغ تھی اور علماء اور دیندار لوگوں کی ذمہ داری بھی ابلاغ ہے، پہنچانا ہے۔ اس لیے آپ اپنی ریاست کو لے لیں، یہ میری اور آپ کی ریاست، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس ریاست کے خلاف جب لکھا جاتا ہے تو ریاست اس کو قبول نہیں کرتی۔ ریاست نہیں کہتی کہ آزادی اظہار رائے ہے، لکھنے دیں، جو لکھتا ہے اس کا حق ہے، لکھنے دیں۔ ریاست اس کو پکڑتی ہے، اس کو غدار قرار دے دیتی ہے۔ ریاست مطالبہ کرتی ہے کہ اس پر آرٹیکل 6 لگایا جائے، یہ ریاست کی غداری کا مرتکب ہوا ہے۔ ہم نہیں کہتے جو لکھتا ہے اس کو لکھنے دیں، جو بولتا ہے اس کا حق ہے اسے بولنے دیں، لیکن دین کے معاملے میں ہر دنا، ہر سیانہ یہ بات سمجھاتا ہے کہ جو جہاں لگا ہے سو لگا رہنے دیں۔ بھائی اس کو زبردستی وہاں سے کوئی کھینچ کے تو نہیں ہٹایا جا سکتا، نہ اسلام کا یہ تقاضا ہے، لیکن اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صحیح بات ضرور پہنچائیں۔ وہ شخص اگر آپ کی بات کو صحیح نہیں سمجھتا تو وہ نہ مانے، لیکن آپ کہیں کہ میں بتاؤں ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہ کیا جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اتنی لمبی تمہید باندھنے کا جو مقصد ہے اور جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین میں جو خالص دین ہے اور جو قرآن اور حدیث کا نام ہے وہ دنیا بھر میں کے مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔
لیکن جب دین میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اور اس میں بدعات ہوتی ہیں تو وہ ہر علاقے کی اپنی اپنی ہوتی ہیں. چونکہ وہ دین نہیں ہے تو جو علاقہ جس علاقے کے لوگ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہتے رہے ہیں وہ وہاں سے کچھ چیزیں لیتے ہیں اور اس کو دین اپنا بنا لیتے ہیں. ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، تو یہ جو ممالک ہیں یہاں کے ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ دن آیا ہے اس کو منا لیں، یہ دن آیا ہے اس کو منا لیں، دنوں کو لوگوں کے ساتھ خاص کر دیں، مہینوں کو شخصیات کے ساتھ ملا دیں اور ملا کے پھر ہمیں یہ کھانا پینا اچھا لگتا ہے. آج فلاں دن ہے ہم اچھے کپڑے پہن لیں، آج فلاں دن ہے ہم میٹھا بنا لیں، آج فلاں دن ہے ہم بانٹ دیں. تو یہ کام ہم کرتے رہتے ہیں. دیکھیں کسی دن کی فضیلت، دن سارے محترم ہیں، دن سارے تکریم والے ہیں، لیکن تکریم والے دنوں میں اگر اللہ تعالیٰ ایک دن کے بارے میں فرمائے کہ یہ زیادہ معزز ہے، زیادہ عزت والا ہے، تو یہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ اور اس کے رسول یہ فرما دیں کہ جمعے کا دن دنوں میں سے سب سے افضل ہے تو یہ انہی کا حق ہے. ہم مان لیتے ہیں کہ جمعہ جو ہے وہ باقی ایام کی نسبت سے زیادہ فضیلت والا ہے. اللہ اور اس کے رسول یہ بتا دیں کہ 12 مہینے سارے عزت والے ہیں، لیکن ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، وہ زیادہ عزت والے ہیں، محترم ہیں، تو ہم مان لیں گے چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اور وہ شریعت بتانے والے ہیں اور وہ شارع ہیں، چونکہ ان کی بات ہے تو ہم مان لیں گے. لیکن یہ حق شریعت نے مجھے نہیں دیا، یہ مجھے نہیں دیا کہ حافظ نعیم ممبر پہ کھڑا ہو کے کہے کہ فلاں دن جو ہے یہ سب سے زیادہ محترم ہوتا ہے اور لوگ اس کو مان لیں. کہ میرے پاس نہیں ہے یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ فلاں جو مہینہ ہوتا ہے وہ بھی بڑا محترم ہوتا ہے. یہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. کس کو افضل قرار دینا ہے اور کس کو مفضول قرار دینا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. اور وہ کسی مہینے کی فضیلت آپ سنتے رہتے ہیں، وہ بھی احادیث میں موجود ہے. جس کی زیادہ فضیلت ہے وہ بھی موجود ہے، جس کی کم ہے وہ بھی موجود ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے اور آپ تک جو دین پہنچا ہے وہ خاص طور پہ، اگر ہم بات آپ کے لیے ذرا بوجھل نہ ہو جائے، بھاری نہ ہو جائے، تو میں کرنا اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں. ہم تک جو دین پہنچا ہے، احادیث مبارکہ جو ہم تک پہنچی ہیں وہ راویوں کے ذریعے سے پہنچی ہیں. اور میں نے اس پہ کبھی ہلکی پھلکی میں اس سے پہلے بھی بات کرتا رہتا ہوں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سنتے ہیں، وہ آگے تابعین کو بتاتے ہیں، وہ آگے تبع تابعین کو بتاتے ہیں، وہ آگے شاگردوں کو، وہ آگے. تو وہ جو محدثین ہیں یہاں تک پہنچے اور محدثین نے وہ احادیث جو ہیں وہ کتابوں میں محفوظ کر لی. اور یہ جتنے راوی ہیں یہ ساری راویوں کی حالات کتابوں میں بند ہیں، اسماء و رجال کی کتابوں میں بند ہیں کہ کون سا راوی، اس کا حافظہ کتنا مضبوط تھا، اس کا کردار کیسا تھا، کن اساتذہ سے پڑھا ہے، شاگرد کون کون تھے، اپنی ذاتی زندگی میں جھوٹ بولتا تھا کہ نہیں بولتا تھا، حدیث کو آگے منتقل کرنے میں کتنے اچھے طریقے سے منتقل کر لیتا تھا. ساری چیزیں موجود ہیں. راویوں میں سے اگر ایک حدیث ہم تک پہنچی ہے اور بیچ میں 4 یا 5 راوی ہیں، صحابی کو چھوڑ کے اس کے بعد کے جتنے راوی ہیں ان سب کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے. اگر وہ راوی سارے عادل ہیں، حافظے کے بھی مضبوط ہیں، کردار کے بھی مضبوط ہیں، صحیح بات کو پوری طرح آگے منتقل کر دیتے ہیں، ساری شرطیں پوری ہو جاتی ہیں اور ان کے درمیان میں انقطاع بھی نہیں ہے. معلوم ہے کہ میں اگر کسی سے حدیث بیان کر رہا ہوں تو میری اس سے ملاقات ثابت ہے، تو ان کے اگر یعنی میں ایسا نہیں ہے کہ میں آج پیدا ہوا اور میں اس سے حدیث بیان کرتا ہوں جو 100 سال پہلے کا آدمی ہے تو میری تو اس سے ملاقات ہی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں سند متصل ہو. تو جتنی شرطیں حدیث کی ہیں وہ پائی جائیں تو اس کو صحیح حدیث قرار دیا جاتا ہے. اگر ان میں کسی حدیث کے ہم تک پہنچنے میں راویوں میں کسی ایک راوی میں بھی کمزوری آ جائے، وہ کسی بھی درجے کی، تو یا تو وہ حسن اور یا پھر وہ ضعیف کے درجے تک چلی جاتی ہے. اور ضعیف روایت جو ہے وہ اس کی بنیاد پہ دین پر عمل نہیں کیا جاتا. اس لیے آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ ٹھیک ہے اور یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے. تو اس کے پیچھے یہ اصول ہیں
اور یہ پوری ایک سائنس ہے حدیث کا علم، اور اس پہ مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ایک مسلک کے اپنے کو راوی ہیں اور دوسرے مسلک کے کوئی اپنے راوی ہیں اور تیسرے کے کوئی اپنے راوی ہیں، یا ایک مسلک کے اپنے کو ائمہ ہیں دوسرے کے اپنے ہیں تیسرے کے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے دین وہ چیز ہے جو قرآن مجید میں ہے یا پھر وہ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ اب اگر رجب کا مہینہ آئے، آج رجب کی 2 تاریخ ہے، اور رجب کے مہینے کے ساتھ ہی سوشل میڈیا بھر جائے احادیث سے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اور احادیث روایات، تو یہ صحیح روایات نہیں ہیں، سندن ٹھیک نہیں ہے۔ یا مسلمان رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا شروع کر دیں کسی خاص دن کا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یا مسلمان اس رجب کے مہینے میں اس کی 22 تاریخ کو کوئی میٹھی چیز بانٹنا شروع کر دیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جب یہ ثابت نہیں ہے، صحیح احادیث میں موجود نہیں ہے، تو ایک مسلمان کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے پاس اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو وہ اس لیے کر لے کہ آپ نے گھر میں جیسے روز میٹھا بناتے ہیں، بچوں کو میٹھا بنا کے کھلانا ہے تو آپ روز کھلا لیں، اس دن بھی کھلا لیں۔ لیکن اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ کرنے سے ثواب ہوتا ہے، یہ کرنے سے مشکلات کا حل ملتا ہے، یہ کرنے سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں تو جب تک ہمیں دین نہیں بتائے گا تب تک تو یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی، اور دین یہ نہیں بتاتا۔ مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ کب تک ایک مسلمان اس بات کے پیچھے چھپتا رہے گا کہ چونکہ میرا فلانا مسلک ہے اور چونکہ یہ مولوی صاحب فلانے مسلک کے ہیں، یہ تو ہمیشہ بات اس مسلک کے خلاف کرتے ہیں، سو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں تو بھئی اپنے مسلک کی بات مانوں گا، میں تو اس مولوی صاحب کی بات مانوں گا جو میرے مسلک کے ہیں۔ کب تک؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے پر، تدبر کرنے پر کوئی کفارے رکھے ہوئے ہیں، کوئی جرمانے ڈالے ہوئے ہیں کہ غور و فکر نہیں کرنا، تدبر نہیں کرنا؟ کوئی جرمانے ہیں، سزائیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ مسلمان تو نام ہی شعور کا ہے، غور و فکر کرنے والے کا ہے۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ دین سمجھ کے کسی چیز پہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے پہلے کوشش کرے اور سمجھے کہ وہ دین ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بات اس کے پاس جواز نہیں ہوگی اللہ کے ہاں کہ یا اللہ میں تو چونکہ فلاں مولوی صاحب نے کہا تھا تو میں کر آیا ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ جواز نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر میں اور آپ دین پہ عمل کرتے ہیں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ دین ہے کہ نہیں ہے۔ اب ایک مسلمان ہو اور باشعور ہو اور اس کو کوئی شخص ایک کہانی سنا دے، ایک داستان سنا دے، اور وہ مسلمان اس داستان پر یقین کر لے اور اس کو وہ دین سمجھ لے، تو ایسے مسلمان کے شعور کو کیا کہا جائے؟ ایک داستان اور کہانی آپ نے بھی سنی ہے، میں نے ایک دفعہ اس سے پہلے بھی ذکر کی ہے، اس لیے دہرا دیتا ہوں کہ یہ دن ہے اور قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں کو نصیحت کرتے رہا کریں، نصیحت اور تذکیر فائدہ دیتی ہے۔ تو اس غرض سے دوبارہ جب ایام آتے ہیں تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا، کسی نے یہ بات بتائی، لکھی کہ ایک شخص تھا جو بہت غریب تھا، لکڑہارا تھا، مدینہ میں رہتا تھا، مفلوق الحال تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا، اور بہت کوشش کر رہا تھا کہ وہ شخص ذرا مال اس کو مل جائے اور اس کو بے خوشحالی آ جائے۔ 12 سال وہ بھٹکتا رہا لیکن خوشحالی نہیں آئی۔ اس کی بیوی گھر میں رہتی تھی، وہ گھر سے باہر کوشش کرتا تھا۔ تو بیوی نے مدینہ کی یہ بات جس نے بھی لکھی، اس نے کہا کہ یہ مدینہ کا واقعہ ہے،
اور اس کی بیوی نے مدینہ میں کسی وزیر کا گھر تھا تو وہ وزیر کے گھر میں کام کرنا شروع ہو گئی. وہ کام کرتی تھی تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو محل تھا اس کے باہر سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ گزرے، ان کا گزر ہوا. تو انہوں نے گزرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ تو ساتھیوں نے بتایا کہ جی آج 22 رجب ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دن وہ دن ہے، اس دن میں جو شخص نئے کنڈے لے کے اس میں پوریاں بنائے اور وہ لوگوں میں بانٹ دے تو وہ کسی بھی مشکل میں ہو، اگر وہ اس کی مشکل دور نہ ہو تو وہ قیامت کے دن آ کے میرا دامن پکڑ لے. یہ بات اس وزیر کی بیوی نے سنی اور اس نے وہ پوریاں کنڈے میں بھریں اور بانٹ دیں. ادھر بانٹی ہیں، ادھر سے خبر آئی یا شوہر آیا، اس نے کہا جی اس کو ایک خزانہ ملا ہے، اور وہ خوشحال ہو گئے. انہوں نے وزیر کے گھر کے سامنے ایک محل تعمیر کر دیا جو بہت بڑا محل تھا. ایک دن وزیر کی اچانک نظر پڑی کہ میرے محل کے مقابلے میں ایک محل ہے، یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ معلوم کیا تو یہ اس خاتون کا تھا جو اس کے گھر میں کام کرتی تھی. پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اس طرح کر کے میں نے کنڈے بھرے تھے تو وہ مجھے یہ مال ملا ہے میرے شوہر کو. تو اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بولتی ہو، ایسی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، یہ تو تمہارے شوہر نے چوری کی ہوگی. اب یہ جو کام کرنے والی خاتون تھی، اس نے چونکہ کنڈے بھرے تھے اور جو وزیر کی بیوی تھی اس نے چونکہ جھٹلا دیے تھے تو وہ ساری جو کہانی ہے وہ پلٹ گئی. اس کو تو محل مل گیا اور یہاں جو ہے وہ وزیر جو تھی اس کی وزارت چھن گئی، اور وزارت چھنی تو اس کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا بادشاہ نے. اور وہ جلا وطنی کے لیے جب جا رہے تھے تو اس بیوی کے پاس 2 درہم تھے، 1 درہم سے اس نے تربوز خرید لیا. اتنے میں بادشاہ کا جو بیٹا تھا شہزادہ وہ شکار کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. تو ان کو خدشہ ہوا کہ وزیر کہیں مار نہ دے، اس غصے میں آ کے کہ ہم نے اس کو وزارت سے نکالا ہے. انہوں نے جا کے اس وزیر اور اس کی بیوی کو جب پکڑا اور محل میں لے کے آئے تو وہ جو تربوز تھا وہ شہزادے کا سر بن گیا تھا. ان کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا اور سزائے موت سنا دی. بعد میں شہزادہ جو ہے وہ اپنے گھر آ گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کس کا سر تھا؟ وہ دوبارہ وزیر کے پاس گئے. وزیر نے کہا کہ نہیں وہ میں نے تو نہیں کیا تھا. اس نے کہا کہانی کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی کہانی میں بتاتا ہوں. کہانی یہ ہے کہ یہ کنڈے میری بیگم نے بھرے تھے تو ہمیں یہ مل گیا، اور آپ کی بیوی نے انکار کیا تھا تو آپ کے ساتھ یہ ہو گیا. پھر اس نے بھی بھرے اور اس کی وزارت بحال ہو گئی اور اس کو محل مل گیا. پھر انہوں نے رعایا سے بھی کہا کہ آپ سب مل کے بانٹو. یہ پوری لکڑہارے کی کہانی ہے اور 22 رجب کے کنڈوں کی داستان ہے. ایک مسلمان، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ایک مسلمان ایسی کہانی پہ عمل کر کے اس کو دین سمجھ کے 22 رجب کو اگر بانٹے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت ہے جس پہ آپ کہتے ہیں کہ مشکلات دور ہوتی ہیں، ثواب کی امید رکھتے ہیں، وہ دین ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا نام ہوتا ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین نہیں ہے، یہ کی بات ہے. اور اس کے بعد جو بھی واقعہ ہے، جو بھی بات ہو جائے، وہ دین نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی، اس واقعے کی کوئی سند نہیں ہے کسی تاریخی کتاب میں بھی، تاریخ کی کتاب میں، کسی سیرت کی کتاب میں، مستند کسی کتاب میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تیسری بات یہ ہے کہ اس کو اگر آپ لاجیکلی اس کو دیکھ لیں تو یہ واقعہ بنتا نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر کسی کو کوئی بیماری چھو جائے، اگر کسی کو کوئی نقصان ہو جائے، اگر کوئی کسی مشقت میں پڑ جائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس اللہ کے علاوہ اس کو اس مشکل سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے. یہ قرآن کہتا ہے. قرآن چھوڑ دیتے ہیں اور اس بات کو جو دین نہیں ہے، اس بات کو جس کا حوالہ نہیں ہے، اس بات کو جس کی دلیل نہیں ہے، اس کو دین بنا لیتے ہیں. اور جب کوئی شخص بتائے تو مسلک لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چونکہ میرا مسلک وہ نہیں ہے، چونکہ فلانے کا مسلک فلانا ہے، سو
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض افراد اس وجہ سے اور بعض افراد اس وجہ سے باعث کو یہ کام کرتے ہیں کہ ہم حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ تو میرا اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے ان پیاروں سے جو یہ کرتے ہیں، پھر سوال یہ ہے کہ کیا ایصال ثواب صرف امام جعفر صادق کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کیوں نہیں، عمر فاروق کے لیے کیوں نہیں؟ مان لیں کہ ایصال ثواب ہے، مان لیا کہ وہ پہنچتا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ کیا انہیں ان سے یا ہماری کیا عداوت ہے؟ عثمان کے لیے کیوں نہیں؟ طلحہ اور زبیر کے لیے کیوں نہیں؟ علی المرتضیٰ کے لیے کیوں نہیں؟ عائشہ صدیقہ کے لیے کیوں نہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ اور اس پہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ صحابہ کے ادوار میں یہ دردناک دور گزرے ہیں جس میں مسلمانوں کی اور صحابہ کرام کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ کا گروہ یا ان کے حمایتی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جتنے مسائل تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس کے باوجود ان پہ راضی ہیں، اللہ کی گارنٹی ہے، اور وہ اللہ کے ہاں باوجود ان سارے مسائل کے وہ جنتی ہیں اور اللہ کی رضامندی حاصل کر چکے ہیں۔ سو ہمیں یہ کرنے کی بجائے کہ ہم اس آج کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم اس صحابی کے ساتھ ہیں، ہم اس صحابی کے ساتھ نہیں ہیں، تو اگر ہم میں سے بعض افراد یہ کام کریں کہ اس دکھ کو ذہن میں رکھ کے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خال المومنین ہیں، مومنوں کے ماموں ہیں صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق، جن کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، جو کاتب وحی ہیں، وہی لکھا کرتے تھے، اگر ہم ان کے بغض میں یا ان کی عداوت میں یا ان کی تکلیف میں ہم اس دن کو منائیں اور اس کا نام کچھ اور رکھ دیں تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات نہیں ہے، وہ بات کا واقعہ ہے، اس کو آپ کی ثواب کی نیت سے کریں یا جس مرضی سے نیت سے کریں، وہ دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر وہ عمل من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ عمل جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے، جو ہماری سنت کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوتا ہے وہ سنت، اسی کو سنت کہتے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے ہوتا ہے اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خالص دین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میرا اور آپ کا دین بڑی قیمتی چیز ہے، اس پہ میری اور آپ کی کامیابی کا انحصار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، احادیث کو براہ راست پڑھیں کہ میرا دین مجھے کیا کہتا ہے، اور ہم اس سے نکلیں کہ میرا مسلک کیا کہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔